آج میں علامہ اقبال کی نظم سرگزشت آدم کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو چلے اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بلایا قصہ پیمان اولی میں نے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جام آتشی میں نے، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج حیال پلک نشی میں نے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نظیر پلک کہیں میں نے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے، کبھی میں ذوق کے تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر اساطی میں نے، کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا پلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے، سنایا ہند میں آ کر رود ربانی، پسند کی کبھی یونان کی سرزمین میں نے، دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپاں اور ملک چین میں نے، بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، ہلا پیمائنی تعلیم اہل دین میں نے، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل ودی میں نے، سمجھ میں آئی حقیقت نجب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے، ڈرا سکے نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسلک گردش زمین میں نے، کشش کا راز ہو ادا کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دوربین میں نے، کیا اسیر شعاعوں کو بر کے مستر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے، مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، کیا حیرت سے جہاں کو تانگی میں نے، ہوئے جو چشم مظاہر پرست و آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ دیکھا جائے تو زیر تشریح نظم میں اقبال نے ایک طرح سے ازل سے ابد تک انسان کے عروج و زوال کی داستان رقم کی ہے۔ انہوں نے پیغمبر اور بعض دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کی عظمت اور قربانیوں کا حوالے سے ایسے نقشے پیش کیے ہیں جن میں انسانیت کا منظر نامہ ترتیب پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 18 اشعار پر مشتمل یہ نظم تخلیقی کائنات اور اس کے بعد عہد بہد عروج و زوال کی نشاندہی کرتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے، علامہ فرماتے ہیں 1 سے 3 تک، معنی پیمان اولی، پہلا عہد مراد روز اول، جام آتشی تیز شراب کے پیالے سے مراد ہے، حیال پلک نشیں آسمان تک پہنچنے والا حیال، مطلب یہاں انسان یوں گویا ہوتا ہے کہ میری وطن سے دوری اور غربت کا احوال سنتا ہے، تو سنو کہ جس مرحلے پر میں نے خالق دو جہاں کی ربوبیت کا اقرار کیا اور میری دانش نے مجھے اپنی حقیقت کے طلسم سے آگاہ کیا، تو عجیب کیفیت رونما ہوئی کہ میرا دل جنت کی قیام گاہ سے اکتا کر رہ گیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میرا شعور بیدار ہوا تھا۔ اسی لمحے میں نے یہ لگن پیدا ہوئی کہ کائنات کی جملہ حقیقتوں سے آگاہی حاصل کروں۔ اس لمحے میرا دماغ عرش معلیٰ پر تھا۔ 4 سے 8، معنی تغیر پسند، بدلنے والا۔ تغیر کہتے ہیں بدلنے والا، پسند کو آپ جانتے ہوں گے۔ مطلب انسان کہتا ہے کہ کائنات کی حقیقتوں سے آگاہی کے جذبے کے علاوہ میرا مزاج اس قدر تغیر پسند واقع ہوا تھا کہ میں نے زمین پر پہنچنے کے بعد کسی ایک مقام پر قیام کو گوارا نہ کیا۔ چنانچہ کبھی تو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود اختیار کر کے بتوں سے کعبہ کو پاک کیا، اور کبھی آزر بن کر کعبے کو بتوں سے مزین کر دیا۔ کسی مرحلے پر خدا لم یزل سے مکالمے کا جنون پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کوئی طور پر جا پہنچا، اور کبھی آستین میں نور خداوندی کو چھپا لیا۔ کوئی طور پر ید بیضا کے استعارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات و صفات کے استعارے بنتے ہیں۔
کبھی یوں بھی ہوا کہ اپنے ہی عزیز و اقارب نے مجھے صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا جب ایک بار پھر زمین سے پرواز کر کے آسمان کی جانب رخ کیا۔ اس مصرعے میں اشارہ سفر معراج کی جانب بھی ہے۔ اس شعر میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں پوشیدہ ہونے کے واقعے کے ساتھ اس امر کی نشاندہی بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت ختم ہو گئی، یعنی یہ کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ 9 سے 13 معنی تہ نگی زیر نگی، مطلب انسان ان اشعار میں یوں گویا ہوتا ہے کہ سرور کائنات کے بعد ہندوستان میں خالق حقیقی پیغام کی ترسیل کے لیے کرشن اور مہاتما بدھ جیسے اوتاروں کا روپ دھار لیا، اور کبھی یونان کی سرزمین پر سقراط جیسے جرأت مند اور سچ بولنے والے فلسفی کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان میں جب مہاتما بدھ کی حیثیت سے وہاں کے باشندوں نے میری صدا پر لبیک نہ کہا تو پھر میں نے جاپان اور چین جا کر وہاں کے لوگوں کو اپنی تعلیم سے آراستہ کیا۔ کبھی میں نے ایک سائنسدان کی حیثیت سے اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کی، کائنات کا وجود مادہ کے ذریعے عمل میں آیا اور روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نظر ان لوگوں کے نظریات کی نفی کرتا ہے جو مذہب اور دین پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد یہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تعقل پرست اور مذہب پر یقین رکھنے والے لوگوں میں جنگ اور جدال کا بازار ایسا گرم ہوا جس میں لاتعداد لوگوں کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ پھر یوں بھی ہوا کہ میں نے ستارہ شناسی اور اس کی حقیقت کے ادراک کے لیے نہ جانے کتنی راتوں تک بیدار رہ کر ریاضت کی۔ 14 سے 18 معنی مظاہر پرست، قدرت کے مظاہر کو پوجنے والی، مطلب برنیکس نے جب زمین کی گردش کا انکشاف کیا تو مسیحی پادریوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس لیے اکثر مذاہب کی طرح عیسائی بھی اس عقیدے کے حامل تھے کہ زمین ساکن ہے، لیکن برنیکس نے اپنی تحقیقات سے یہ ثابت کر دکھایا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے۔ پھر جب اس نظریے کی مخالفت میں تلواریں نکل آئیں پھر بھی برنیکس نے مزید تحقیقات جاری رکھی اور وہ اس نوع کی مخالفت کے روبرو ڈٹ گیا۔ انسان کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے بحیثیت سائنسدان اپنی دانش اور جستجو سے یہ راز آشکار کیا کہ اشیاء جو فضا میں موجود ہے وہ اوپر جانے کی بجائے زمین کی طرف ہی کیوں غائب ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں نے شعاعوں اور برق سے سبق حاصل کر کے بجلی پیدا کی جو ہر طرف روشنی کا ذریعہ بنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے فہم و ادراک سے میں نے ساری دنیا کو تسخیر تو کر لیا، لیکن یہ راز نہ پا سکا کہ ہستی کیا شے ہے۔ لیکن میری ظاہر پرست آنکھ جب حقیقت کو پانے کے قابل ہو سکی تو پتہ چلا کہ حسن ازل اور حقیقت زندگی تو خود میرے دل کے اندر مقام کیے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔